الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جنگل میں ایک بارہ سنگا پیاس کی وجہ سے تالاب پہ آتا ہے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے تالاب پہ آتا ہے۔ جب وہ پانی پی رہا ہوتا ہے تو اس کو پانی میں اپنا عکس نظر آتا ہے، اس کو اپنے جو خوبصورت سینگ ہیں، بارہ سنگوں کو اس کے خوبصورت سینگ نظر آتے ہیں پانی میں۔ جب وہ اپنا عکس دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، وہ ان اپنے خوبصورت سینگوں پہ فخر محسوس کرتا ہوا پھولے نہیں سماتا، تو اسی لمحے اس کی جو نظر ہے وہ اس کی ٹانگوں پہ چلی جاتی ہے۔ کمزور پتلی باریک سی ٹانگیں کی ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ٹانگوں پہ افسوس کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے خوبصورت سینگوں کی طرح اگر میری یہ ٹانگیں بھی خوبصورت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم ہوتا ہے، انہی خیالوں میں ہوتا ہے کہ اس کو شکاری کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ شکاری کتوں کی آواز سن کے خطرہ محسوس کرتے ہوئے دوڑ لگا دیتا ہے، تو اتنا تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے کہ مڑ کے نہیں دیکھتا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے شکاری کتوں سے جنگل کی راہ لیتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ جنگل میں جاتا ہے تو اس کی بیڈ لک بدقسمتی کے ساتھ اس کی جو ہیں وہ سینگ وہ جھاڑیوں میں پھنس جاتے ہیں، تو بڑی کوشش کرنے کے بعد وہ اپنے سینگوں کو جھاڑیوں سے نہیں چھڑا پاتا، تو اتنے میں وہ شکاری کتے بھی آن پہنچتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، اس کہانی سے، اس حکایت سے ہمیں دو سبق حاصل ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ جی بیٹا، پہلا سبق کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور دوسری بات کسی بھی چیز کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء بنائی ہیں، تمام جو ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت بنائی ہیں، تو ہمیں کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جس طرح اس بارہ سنگا وہ اپنے سینگوں پہ فخر کر رہا تھا، تو کیا ہوا، وہی اس کے سینگ اس کی موت کا سبب بنے، اور جن ٹانگوں پہ وہ افسوس کر رہا تھا، جن کو وہ حقیر سمجھ رہا تھا، جن کو وہ پتلی کمزور اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ یہ میری ٹانگیں اتنی اچھی نہیں ہیں، تو وہی اس کی جان بچانے میں اس کی مددگار ثابت ہوئیں۔ ہمیں بھی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے کسی بھی دوست کو کسی بھی وجہ سے۔ آج آپ یہ عہد کریں کہ آپ کسی کو حقیر نہیں جانیں گے، سب کی عزت کریں گے، کسی کو بھی کم تر نہیں سمجھیں گے، کسی کو کمزور نہیں سمجھیں گے۔